دشمن کی نگاہیں گلگت بلتستان کے سرزمین کے پہاڑوں پہ ہے، دشمن کی نگاہیں گلگت بلتستان کے معدنیات پہ ہے، دشمن کی نگاہیں گلگت بلتستان میں پائے جانے والے ان قیمتی پتھروں پہ ہے۔ اب ان پتھروں کو، ان معدنیات کو، پہاڑوں کو اپنے قبضے میں لینے کے واسطے شیعہ سنی کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیعہ سنی ایک دوسروں کا دشمن نہیں ہے، بلکہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہے۔ جس طرح نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، دیگر واجبات ہیں، اسی طرح اتحاد قائم کرنا بھی واجب ہے۔ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو لگام دے جو لوگ تفرقے کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اپنے بد کلامی کے ذریعے سے، اسلحے کے ذریعے سے، اور اس کے بعد مقدسات کی توہین کے ذریعے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ موجودہ حالات سے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ گزشتہ دن گلگت بلتستان کی سرزمین میں پہلے کی طرح ایک بار پھر وہاں کے واسیوں کو تفرقے کی طرف دھکیلنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ وہاں کے اہل سنت والجماعت کے امیر قاضی نثار صاحب پہ دہشت گردانہ حملہ ہوا، جس کے بدولت وہاں کی سرزمین کو ایک بار پھر آگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں سلام عرض کرتا ہوں وہاں کے واسیوں کو، وہاں کے ان تمام افراد کو جو بلا تفریق، بلا مسلک ان لوگوں نے یکجا ہو کے اس واقعے کی مذمت کی اور اس کے بعد گلگت بلتستان کی سرزمین کے امن و آشتی پہ آنچ آنے نہیں دیا۔ لیکن ان نازک حالات میں وہاں پہ کچھ ایسے جاہل ملاؤں کو اٹھایا گیا جنہوں نے شیعوں کی تکفیر کی، نہ صرف یہ بلکہ اسلحے کو اپنے ہاتھ میں لیے کھلم کھلا دھمکیاں دیے اور نگر کے غیور عوام کے حوالے سے دھمکی دی۔ جلال آباد کے مومنوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ ان ستمگروں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کی شان میں گستاخی کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شیعہ سنی اتحاد کا جو فضا قائم ہوا ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے مشترکہ دشمن کی طرف نگاہ رکھی جاتی اور اس دشمن کو لگام دیا جاتا، لیکن ان ناعاقبت اندیشوں نے پھر سے یہ مذموم کوشش کی ہے کہ ملت تشیع کے مسلمات کی توہین کی جائے، ان کی تکفیر کی جائے اور اس کے بعد اسلحے کے زور پہ وہاں پہ فتنہ اور فساد کو برپا کیا جائے۔ انہیں یہ معلوم نہیں، یہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر وحدت بنیادی اکائی ہے۔ جو بھی انسان وحدت کے حوالے سے اپنا کردار ادا نہیں کرتا، اتحاد کے حوالے سے کردار ادا نہیں کرتا، وہ قرآنی نصوص پہ عمل نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں یہ صریح آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ مت پھیلاؤ، اور وحدت کسی کی مجبوری نہیں ہے۔ آج الحمدللہ علی کے ماننے والے پیروان اہل البیت دنیا کی جس سرزمین پہ بھی ہیں وہ وحدت کی بات کرتے ہیں، امن و اتحاد کی بات کرتے ہیں، آشتی کی بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں، افراد کی قلت کی وجہ سے نہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ مکتب اہل البیت کے ماننے والوں کی مجبوری یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر تفرقے کو حرام قرار دیا ہے اور اتحاد کو برقرار رکھنا واجب قرار دیا ہے۔ جس طرح نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، دیگر واجبات ہیں، اسی طرح اتحاد قائم کرنا بھی واجب ہے۔ اس لیے مکتب اہل البیت کے ماننے والے کہ مکتب قرآن ہمیشہ امن و آشتی کی بات کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے سرزمین بہت اہمیت کے حامل ہے۔ یہاں پہ دشمن ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ آپس میں شیعہ سنی لڑے اور دشمن اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جائے۔ دشمن کی نگاہیں گلگت بلتستان کے سرزمین کے پہاڑوں پہ ہے، دشمن کی نگاہیں گلگت بلتستان کے معدنیات پہ ہے، دشمن کی نگاہیں گلگت بلتستان میں پائے جانے والے ان قیمتی پتھروں پہ ہے۔ اب ان پتھروں کو، ان معدنیات کو، پہاڑوں کو اپنے قبضے میں لینے کے واسطے شیعہ سنی کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیعہ سنی ایک دوسروں کا دشمن نہیں ہے بلکہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہے، جن کے بارے میں ہمارے مجتہدین کرام نے اس حد تک کہا ہے کہ سنی ہماری جان ہے، ہمارے بازو ہیں، یہ جدا نہیں ہے۔ ہم نے آپس میں مل کے پیار محبت سے آگے بڑھنا ہے، تفرقے سے باز رہنا ہے۔ اگر اس طرح ہم آپس میں امن و آشتی سے آگے بڑھے، پیار محبت سے آگے بڑھے،
مشترکہ دشمن کو تلاش کرے تو کبھی بھی دشمن آئندہ ایسی ناپاک حرکت نہیں کرے گا۔ یہ دشمن وہی دشمن ہے جس نے آغا شہید ضیاء الدین رضوی کو شہید کیا۔ یہ دشمن وہی دشمن ہے جس نے بعد میں آغا سید راحت حسین الحسینی پہ حملہ کروایا۔ یہ دشمن وہی دشمن ہے جس نے قاضی نثار پہ حملہ کروایا، رنڈ کے بندوق کے ذریعے سے، ناعاقبت اندیش بندوق کے ذریعے سے، تاکہ شیعہ سنی آپس میں لڑے اور یہ تفرقے میں پڑے، اس طرح کے معاملات میں آپس میں الجھے رہے، دستے گریباں ہوں اور دشمن اپنے ناپاک عزائم حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ اس لیے ضروری ہے ان لوگوں کو لگام دیا جائے۔ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو لگام دے، ان کو عبرت ناک سزا دے جو لوگ تفرقے کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اپنے بد کلامی کے ذریعے سے، اسلحے کے ذریعے سے، اور اس کے بعد مقدسات کی توہین کے ذریعے سے۔ کیونکہ تلوار کی وار سے زیادہ زبان کی جو وار ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے، وہ گہری ہوتی ہے۔ جہاں پہ قاضی نثار صاحب پہ فائر کیا، قاتلانہ حملہ ہوا، وہیں پہ یہ بہت ہی مذموم کام ہے۔ وہیں پہ ان ملاؤں کی جو کردار ہے، ان کا جو کردار ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے تفرقہ پھیلانے میں، جو بدگوئی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، اپنی گندی زبان کے ذریعے سے وہاں کے اس فضا کو آلودہ کرتے ہیں۔ ان کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ آئندہ ان میں یہ جرأت نہ ہو کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کرے، آئندہ ان میں یہ جرأت نہ ہو کہ وہ اسلحے کو لیے دفعہ 144 میں وہ وہاں پہ اسلحے کی نمائش کرے اور بدماشی کر کے لوگوں کو دبانے اور ڈرانے کی کوشش کرے۔ یہ وہ دور نہیں رہا ہے کہ کوئی کسی کی بات پہ ڈرے، اسلحے کے زور سے ڈرے، بد کلامی کے ذریعے سے ڈرے۔ وہ دور نہیں رہا، حق گوئی کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان حالات میں نظر رکھے، کڑی نظر رکھے ان افراد پہ جو تفرقہ پھیلاتے ہیں، اور ان کو عبرتناک سزا دینے کی ضرورت ہے، تاکہ گلگت بلتستان کی سرزمین امن و آشتی کی سرزمین ہے، اس کا فضا امن و آشتی کا فضا برقرار رہے۔ خداوند عالم کے بارگاہ میں دعا کو ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو متحد رہتے ہوئے، اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، قومی اور ملی مفادات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔